بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج میں آپ کو جس موضوع کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے قوم۔ قوم تو بری نہیں۔ آج کل جو پاکستانی قوم کے بارے میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم ایسی ہے ویسی ہے، شرح خواندگی بہت زیادہ کم ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو پاکستانی قوم سے بھی بدتر حالات میں زندگی گزارنے والی قوموں میں سے چند مثالیں دوں گا۔ قوموں کی زندگی میں اس سے زیادہ برے وقت گزرے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لیں۔ اس جاپان کی مثال جس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے، جب نیل آرمسٹرانگ چاند پر اترا تو اسے وہاں ایک زنگ آلودہ مشین ملی۔ اس نے حیرانی سے مشین کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مشین کی پشت پر میڈ ان جاپان کا اسٹیکر چسپا ہوا تھا۔ لیکن اس جاپان میں آج سے 2 صدیاں پہلے کشتی بنانے والے کاریگر کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ جاپانیوں پر 18ویں صدی تک سمندری سفر اور غیر ملکیوں سے تجارت پر پابندی تھی۔ جاپانی شہنشاہ کس قدر جاہل اور غیر سائنسی نظریات کے حامل تھے، اس کا اندازہ 1634 کے شاہی فرمان سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے جاپان میں بحری جہازوں کی تیاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن آج نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ سائنسدان اور انجینئر جاپان میں ہیں، بلکہ یہی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ چین کی مثال لیں۔ دنیا اس سپر پاور کو 70-80 برس پہلے تک افیونی ریاست پکارتی تھی، کیونکہ وہاں پہ افیون کی فصل بہت زیادہ مقدار میں کاشت کی جاتی تھی۔ چین میں بھی سمندر پار تجارت اور ماہی گیری پر پابندی تھی۔ اس کے شہنشاہوں نے بھی سائنسی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے سن 1734 میں ملک بھر کی بھٹیاں بجھا دی تھی۔ انقلاب کے بعد کی صورتحال بھی کچھ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، کیونکہ ماؤ زے تنگ نے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات پر پابندی عائد کر دی تھی، بلکہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے تھے جو برسوں بند رہے۔ لیکن آج یہی چین دنیا کی جدید ترین اقوام کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ آپ برطانیہ کی مثال لیں۔ اس ملک میں فکری آزادی کا یہ عالم تھا کہ ولیم ٹنڈیل کو بائبل کا ترجمہ کرنے کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ سیاسی شعور کی یہ حالت تھی کہ طائفوں کی سفارش پر سر رابرٹ والپول کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ رہا انصاف تو 20ویں صدی کے وسط تک گھوڑے کے ہاتھوں کالے کے قتل کی سزا فقط 21 روپے جرمانہ تھا، جس میں سے 14 روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے تھے۔ باقی رہی صنعتی پیداوار تو سن 1894 میں صنعتی جن کی شرح پیداوار 1.5% تھی۔ لیکن آج یہی برطانیہ سلیمان راشدی اور سلیمہ نسرین جیسے شاہتماؤں کی شخصی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ دنیا جہاں کے کرپٹ سیاستدانوں کو سیاسی پناہ دے رہے ہیں۔ آپ پورے یورپ کی مثال لے لیں۔ اس یورپ کی مثال جس میں 17ویں صدی تک ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے اختلافات کی سزائے موت تھی۔ اس اٹلی پر نظر ڈالیں جو آج ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں اپنے ایک جدید ترین لیبارٹری ان کے نام منسوب کر دیتا ہے۔ اس میں غلیلیو جیسے سائنسدان کو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کہ اعلان پر سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ اس سوئٹزرلینڈ کو دیکھیے جسے آج دنیا کی جنت قرار دیا جاتا ہے، وہ کل تک کرائے کے فوجیوں کا کیمپ تھا۔ اس فرانس کو لیجیے آج جس کا GNP 52 اسلامی ممالک کے مجموعی GNP سے زیادہ ہے۔ اس کے شہنشاہ لوئیس نے اپنی ملکہ میری اینٹونیٹی کو سرے محل سے ہزاروں گنا قیمتی محل پیپیٹرینان گفٹ کیا تھا۔ 18ویں صدی کی آخری ساتوں تک شاہ فرانس ننگا ہی دربار میں آ جاتا تھا، جبکہ عمرا اور وزراء دربار میں پیشاب فرما دیتے تھے۔ پرتگال کو دیکھیے۔ بحری قزاقوں کے اس ملک میں آج بھی ایک ایسی مارکیٹ موجود ہے جس میں چوری کے مال کی خرید و فروخت کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ باقی رہی یورپ کی مذہبی رواداری تو جتنے چرچ و
کیتھولکس کی جنگ میں جلائے گئے اور جتنے مذہبی رہنما یورپ کی اس ڈارک ایج میں قتل ہوئے، اس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ امریکہ کی مثالیں لیں، غلامی کی جتنی بڑی تجارت اس ملک نے کی، اتنا کریڈٹ کسی دوسری قوم کو نہیں جاتا، لیکن آج انسانی حقوق کا تحفظ تو رہا ایک طرف، امریکہ ہر سال کتوں کی خوراک اور دوائیات پر 17 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ جی ہاں، قوموں کی زندگی میں تو اس سے برے وقت بھی گزرے، پاکستانی معاشرے کا زوال تو کوئی زوال ہی نہیں، ہمارا بحران تو تاریخ کے بحرانوں میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ درست ہے ہماری شرح خواندگی بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان ملکوں سے تو بہتر ہے جن کے تعلیمی ادارے بحرانوں میں برسوں تک بند رہے۔ ٹھیک ہے یہاں غربت انتہائی پستی کو چھو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان مہذب معاشروں سے تو ہزار درجے بہتر ہیں جن میں سفید فام سیاہ فاموں کے بچے بھون کر کھا گئے تھے۔ صحیح ہے یہاں سچی آزادیوں کی پاسداری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ان گوڑوں سے تو ہزار گنا بہتر ہیں جو بائبل کا ترجمہ کرنے والوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ سچ ہے یہاں انصاف نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان منصفوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں جن کے نزدیک انسانی زندگی کی قیمت فقط 2 روپے تھی۔ حق ہے یہاں بے ایمان سیاسی قیادت ہی برستے اقتدار آتی رہی، لیکن پھر بھی ہم طوائفوں کی سفارش پر وزیر اعظم بنانے والوں سے تو بہتر ہیں۔ درست ہے یہاں فرقوں میں وسعت قلبی نہیں، لیکن پھر بھی ہم چرچ جلانے اور لاکھوں باغیوں کے سر قلم کرنے والے کیتھولکس سے تو بہتر ہیں۔ یہ بھی سچ ہے حالات بہتر نہیں ہو سکے، قوم قدم قدم پیچھے کھسک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی ان بحرانوں سے کوسوں دور ہیں جن سے امریکہ، جاپان، چین، برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس اور اٹلی جیسے ملک گزرے تھے۔ ابھی شام کو بہت دیر باقی ہے، کیونکہ ابھی ہم خدا سے اور خدا ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں چرچل نے کہا تھا ہم جنگ نہیں ہاریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی خون، پسینہ، محنت اور آنسو باقی ہیں، لہٰذا کریں اکرام۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میں بھی جب سوکال دانشوروں کے منہ سے اس ملک کی بربادی کی گواہی سنتا ہوں تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے رگوں میں غیرت مند لہو تخلیق کے لیے پسینے کو، کوشش کے لیے محنت اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے آنسو موجود ہے، لہذا ہم بالکل نہیں ہاریں گے۔ کیا ہوا سیاستدان برے تھے لیکن قوم تو بری نہیں۔ میرا دعویٰ ہے اس قوم کو آنے والے چند برسوں میں ایک ایسا نجات دہندہ ملا ہے جو اسے ان اقوام کی قطار میں لا کھڑا کرے گا جن کی ترقی دیکھتے ہوئے آج ہمارے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، کیونکہ جب خدا قوموں کا مقدر بدلتا ہے تو وہ بکریاں چرانے والے گڈریوں تک کو پیغمبر بنا کر بستیوں میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، آخر میں چند الفاظ ہی کہوں گا کہ امیدیں بہر جمال رکھیے، ایک روز اچھی صبح ضرور آئے گی، وہ بھی ہمیں لوگوں سے، وہ بھی ہمیں لوگوں سے، وہ بھی ہمیں لوگوں سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو میری یہ بات، میرا یہ پیغام، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بنائی گئی یہ سٹوری اپنی قوم کے جذبات کو کم ہوتا دیکھ کر حوصلہ افزا اس کہانی کو سنیے۔ اگر یہ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔